بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تخصص في الدعوة والإرشاد الشریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ہمارا مغربی فکر و فلسفہ کا فہم اور اس کا رد کورس جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہم اپنے تمہیدی سیمسٹر کے بعد پہلے سیمسٹر میں تقریباً تیسرے لیکچر تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ دو لیکچروں میں آپ حضرات کے سامنے مغربی فلسفہ میں بنیادی مکتب فکر یعنی عقلانی مذہب یا عقلانیت ریشنلزم کا بنیادی طور پر اس کے نظریات کا اور اس کی شخصیات وغیرہ کا تعارف کروایا تھا، اور پھر اسی ریشنلزم میں ڈیکارٹ جو کہ اس کا بانی بھی ہے اس کے نظریات سے آپ لوگوں کو متعارف کروایا تھا۔ آج ہم اس کی اگلی دو شخصیات پر بات کریں گے، ایک باروت اسپینوزا ہیں اور دوسرے لیبنیز۔ لیبنیز گوڈ گوڈفرائی ولہیلم لیبنیز اس کا نام ہے مکمل، شارٹ کٹ اس کو لیبنیز بھی کہتے ہیں، اور ہم باروت اسپینوزا سے انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کریں۔ گزشتہ دنوں میں آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا کہ ڈیکارٹ مغربی فلسفے میں بنیادی مکتب فکر یعنی عقلانیت ریشنلزم کا بانی ہے، اور ڈیکارٹ ہی وہ شخص ہے جس نے اقلیت پرستی کو بطور خاص مکتب فکر کے طور پر آگے پروان چڑھایا، اور ڈیکارٹ کے بعد اور ڈیکارٹ نے جو اس کے حوالے سے نظریات قائم کیے تھے، بنیادی تین چار اس کے موضوعات ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کی جو اس کے ہاں جوہر کا کی دوئی کا جو نظریہ ہے کہ جوہر دو ہیں، جوہر ایک نہیں ہے۔ مثلا کائنات میں موجود جیسے ایک انسان ہے، انسان خود بھی جوہر ہے اور اس کی روح بھی جوہر ہے، ان دونوں کو وہ الگ الگ جواہر مانتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے یہ بات کہی تھی کہ کائنات میں بنیادی طور پر جواہر دو قسم کے ہیں، ایک جوہر مطلق ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے، اور دوسرا جوہر نسبی ہے، یعنی جس کی نسبت کی جا سکتی ہے کسی طرف۔ جوہر نسبی کو پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور جوہر نسبی کو ہی وہ موضوع بحث بناتے ہیں، اور جوہر نسبی کو انہوں نے دو قسموں میں تقسیم کیا تھا، ایک جوہر فکری جوہر ہے، روحانی جوہر ہے، اور دوسرا مادی جوہر ہے۔ مثلا ہر چیز میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں، جیسے انسان ہے تو اس میں جسم ہے اور روح ہے، یا جسم ہے اور عقل ہے، اسی طرح سے باقی چیزوں میں بھی دیکھیں اس کی اس طرح کی دو دو صفات ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی چیز ہے تو اس کا جسم ہو سکتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہو سکتی ہے، یا اس کا کوئی رنگ بو وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اس کو جو اس نے ڈیکارٹ نے دونوں کو جواہر مانا تھا، اور ایک جوہر کو اس نے جوہر اس نے یہ کہا تھا کہ ایک جوہر مفکر ہوتا ہے، دوسرا جوہر مادی ہوتا ہے، اور پھر اسی کو آگے بڑھا کر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان دو جواہر کے درمیان تعلق، یعنی جسم اور روح کے درمیان تعلق کس بنیاد پر ہوگا، تو اس کے لیے اس نے غدہ سنوبریہ کی بات کی تھی، سنوبری غدہ کی، کہ انسان یا کسی بھی چیز میں ایک بنیادی ایک قسم کا ایٹم نما ایک چیز موجود ہوتی ہے، جسے سنوبری غدہ کہا جاتا ہے، اور سائنسی تحقیقات کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ سنوبری غدہ انسان کے ذہن میں پایا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ کہتا ہے کہ اس جسم اور روح کا آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے، ورنہ یہ دو الگ الگ حقیقتوں والی دو الگ الگ چیزیں، دو الگ الگ جواہر۔ اور اسی بنیاد پر پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلالات کیے تھے،
اور کہہ رہا تھا اسی طرح سے اس کا نظریہ شک، کہہ رہا تھا کہ میں سوچتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موجود ہوں، اور حدس کے ذریعے سے اور استنباط کے ذریعے سے، یعنی تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا اور اس سے استدلال کرنا، یہ اس کا ایک طریقہ تھا استدلال کا. تو پہلے وہ ایک سادی سی بات کو اپنا ایک سادی سی بات کو اپنا موقف بنا تھا، پھر اسی کو بنیاد پر بنا کر آگے پھر باتوں پر استدلال کرتا. مثلاً اس نے کہا کہ آیا میں موجود ہوں یا نہیں. اس کے حوالے سے اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں شک کرتا ہوں، ہر چیز میں شک کرتا ہوں. مجھے مثلاً میرے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت میں ٹیبل ہے یا نہیں، اس میں بھی مجھے شک ہے. تو اس طرح سے اس نے کہا میں ہر چیز میں شک کرتا ہوں. شک سے اس نے وجود پر استدلال کیا، اور اس طریقے سے استدلال کیا تھا کہ شک کرتا ہوں، اور شک کے لیے ضروری ہے کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے. میں سوچتا ہوں، سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پیچھے کوئی وجود ہو، اور وجود کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وجود موجود ہو. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شک کرتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں، سوچتا ہوں تو وجود ہوگا، وجود ہوگا تو اس کا مطلب میں موجود ہوں. اور پھر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں موجود ہوں، اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، باقی ہر چیز میں شک کرتا ہوں. یہ اس کا نظریہ شک تھا. اور پھر اسی نظریہ شک کی بنیاد پر اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا تھا، اور کہا تھا کہ میں جس طرح سے خود میں شک نہیں کر سکتا، اسی طرح سے میرے فطرت میں اور میرے تصور میں، میری ذہن میں ایک ایسی ذات کے بارے میں پہلے سے تخیل پایا جاتا ہے کہ جو موجود ہے، تو واضح طور پر موجود ہے، اور اس پہ آدمی وجود پر کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی. اور اس کے ذریعے سے اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور تبھی اس نے کہا تھا کہ وہ جوہر مطلق ہے، اس کا کائنات اور موجودات عالم سے الگ تھلگ اس کا تعلق ہے. وہ اس کو موجودات کے عالم میں شامل نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ڈیکارٹ کے فلسفے کا نچوڑ تھا، تاکہ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ تھوڑا سا ذہن نشین ہو جائے، اور آگے آنے والی شخصیات جو ابھی ہم پڑھیں گے تو ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے. آج ہمارے سامنے ایک فلسفی ہے، باروخ سپینوزا. باروخ سپینوزا یہ مغربی فلسفہ میں جو عقلانی مذہب ہے، عقلانی مکتب فکر ہے، ریشنلزم جو ہے، اس کے دوسرے سب سے بڑے فلسفی مانے جاتے ہیں. ریشنلزم کے دوسرے سب سے بڑے فلسفی باروخ سپینوزا کو مانا جاتا ہے. باروخ سپینوزا ڈیکارٹ کے فلسفے کا شاعر بھی مانا جاتا ہے. 1632 میں ہالینڈ کے شہر ہالینڈ کے ایک شہر میں اس کی ولادت ہوئی، اور 1677 میں اس کی وفات. یہ ان کی وائس بھی اور ویڈیو بھی بند کر لی ثاقب صاحب. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ ساری آواز تو آ رہی ہے، لیکن آواز بہت سلو آتی ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے باروخ سپینوزا کے حوالے سے. عقلانی مذہب کے فلاسفہ میں دوسرے بڑے فلسفیین کو مانا جاتا ہے، اور 1632 میں اس کی ہالینڈ میں پیدائش ہوئی ہے، اور 1677 میں اس کی وفات ہوئی ہے. بعض نے 1667 اس کی وفات بتائی ہے، لیکن مجھے جہاں تک تحقیق کے مطابق جو اس کی وفات ملی ہے تو وہ 1677 بتائی گئی. یہ کیونکہ مذہب اور ایک پرتگالی فلسفی تھا. پہلے پرتگال کا رہنے والا تھا، بعد میں پرتگال میں رہنے لگا تھا. ابتدا میں اس نے یہودی مذہب کی، چونکہ یہودی النسل یہودی المذہب تھا،
تو یہودی مذہب کی بنیادی تعلیمات حاصل کی، بالخصوص تالمود کی، اور تالمود یہودیت کی جس طرح سے عیسائیت کی بائبل ہوتی ہے، اس طرح یہودیت کی تالمود کتاب ہے، بنیادی اور مذہبی کتاب، اس کی تعلیم حاصل کی اور بنیادی دیگر تعلیمات حاصل کی۔ ابتدائی تعلیمات کے حصول کے بعد یہ المانی زبان سیکھنے کے لیے المانیہ چلا گیا، اور المانیہ میں قیام کے دوران اس نے ڈیکارٹ کے فلسفے کا مطالعہ کیا، اور اس کا استاد فرانسس ایڈورڈ اور اس طرح کے اور دیگر اساتذہ کی وجہ سے بطور خاص اس کو ڈیکارٹ کے فلسفے سے انس پیدا ہوا، محبت پیدا ہوئی، اس سے یہ متاثر ہوا، اور ہائیڈل برگ یونیورسٹی میں بھی یہ کچھ عرصہ زیر تعلیم رہا۔ بعد میں اسی ہائیڈل برگ یونیورسٹی نے اس کو صدارت کا عہدہ بھی پیش کیا تھا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے اس کا کچھ عرصہ قیام رائل سوسائٹی میں ہوا، اور رائل سوسائٹی میں اس نے ہولڈن برگ جیسے بڑے بڑے ادیبوں سے ملاقاتیں کی، اور بعض اقوال کے مطابق اس کے اتنے زیادہ اسفار کے بجائے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف ایک اینک جو ہوتی ہے چشمہ، ان اینکوں کے شیشے سے عقل کرتا تھا، اور بس یہی اس کا ذریعہ معاش تھا، اور اپنے فلسفے میں کام کرتا تھا۔ بہرحال سپینوزا نے ڈیکارٹی فلسفہ کے اصول کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ خدا، انسان اور ان کی فلاح اور دیگر کئی اس طرح کی کتابیں لکھی، اور ڈیکارٹی فلسفے کو بطور خاص اس نے آگے دنیا میں متعارف کروایا، اور اس فلسفے کی بنیاد پر اس نے مذہب پر رد کیا، بطور خاص یہودی مذہب پر اور عیسائی مذہب پر۔ یہودی مذہب پر اس نے، اور یہودیوں کا جو نظریہ ہے شعب اللہ المختار کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ گروہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل ترین قوم بنایا ہے، اور ہم سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حکومت عطا فرمائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، شعب اللہ المختار اس عقیدے کو کہا جاتا ہے۔ اس پر بطور خاص اس نے رد کیا، اور اس نے بتایا کہ نہ تو یہودی کوئی مقدس قوم ہے، نہ ہی عیسائی مقدس قوم ہے، نہ تو تالمود اور نہ ہی بائبل آسمان سے اتر کر محفوظ رہنے والی کتابیں، بلکہ ان میں بہت زیادہ تحریفات ہو چکی ہیں۔ بطور خاص اس نے جو اپنا تنقید کا نشانہ جس مذہب کو بنایا وہ یہودی مذہب۔ یہودی مذہب کے پر اعتراضات کے پاداش میں یہودیوں نے اس پر بڑے تشدد بھی کیے، اور اس کو نکالا، حتیٰ کہ اس کو ملک بدر کیا، اور اسی وجہ سے یہ پھرتا رہا، مختلف جگہوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ بہرحال اس نے اس کی زندگی میں یہ دو بڑے بنیادی کارنامے نظر آتے ہیں، کہ ایک تو اس نے یہودیت اور عیسائیت، لیکن بطور خاص یہودیت کو فلسفے کی بنیاد پر اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کو آپ مکمل طور پر رد کیا۔ اس کی کئی کتابیں صرف یہودیت کے رد وغیرہ میں کے باب میں ملتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس نے ڈیکارٹی جو فلسفہ تھا، ریشنلزم، جو عقلیت پسندی کا فلسفہ تھا، اس کو ایک نیا رخ دیا اور مزید آگے پروان چڑھایا سپینوزا نے۔ جب یہ مرا اس وقت اس کی اپنی شخصیت کوئی خاص لوگوں میں ایک متاثر شخصیت نہیں تھی، بلکہ زیادہ تر لوگ اسے نفرت ہی کرتے تھے کہ مذہب کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور بالخصوص یہودی تو اس کو سیدھا کہتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال اس کی وفات کے کچھ عرصے بعد لوگوں میں چرچا ہوا کہ سپینوزا اللہ کی محبت میں غرق ہونے والا اور تواضع اور انکساری سے بھرپور انسان تھا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں نے پھر اس کے فلسفے پر دوبارہ سے کام کرنے شروع کیے، اور اس کے فلسفے کو سمجھا گیا، اور سمجھ کر پھر آگے دنیا میں پھیلانا شروع کیا گیا۔ یہ اس باروخ سپینوزا کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اب
بنیادی طور پر یہ تو ظاہر ہے ڈیکارٹی فلسفے کا جب ترجمان مانا جاتا ہے، اس کا شارح مانا جاتا ہے، تو ڈیکارٹ کے فلسفے سے تقریباً مکمل طور پر اس کو اتفاق ہے، عقلانیت کے بنیادی نظریات سے۔ اسی طرح عقل کو میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ ڈیکارٹ کے نزدیک علم و معرفت کا واحد ذریعہ عقل ہے۔ عقل ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی چیز کا اعتراف کیا جا سکتا ہے یا کسی چیز کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے اور کسی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس سب کچھ سے اسپینوزا کا بھی اتفاق تھا، لیکن جو ڈیکارٹ سے جس نقطے میں اس نے شدید اختلاف کیا وہ نقطہ جوہر کی دوئی والا نظریہ تھا۔ جیسا کہ ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ جوہر دو قسم پر ہیں، ایک مفکر جوہر اور ایک مادی جوہر۔ اس نے اسی طرح سے ڈیکارٹ کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جوہر ایک مطلق ہوتا ہے اور ایک نسبی ہوتا ہے۔ مطلق جوہر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نسبی جوہر موجودات عالم کا نام ہے۔ اور پھر یہ موجودات عالم والا جو جوہر ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مفکر اور ایک مادی۔ جیسے انسان، اس کا جسم اور اس کا روح، اس کا جسم یہ مادی جوہر ہے اور اس کی روح یا اس کی عقل یہ مفکر جوہر ہے۔ تو اسپینوزا نے آ کر جو سب سے اہم رد کیا وہ ڈیکارٹ کے جوہر والے فلسفے پر اور نظریے دوئی کے نظریے پر اس نے رد کیا اور احدیت کا نظریہ اس نے قائم کیا۔ لہذا اب اس کے نزدیک جوہر کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ احدیت۔ احد، احد سے احدیت، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحلیل کا نظریہ۔ اس نے جوہر کے حوالے سے تحلیل کا نظریہ قائم کیا اور اپنی اسی نظریے کی بنیاد پر اس نے اپنے فلسفے کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر ایک بات بطور خاص یاد رکھی جائے، قدیم فلاسفہ کے ہاں جوہر کا تصور کیا تھا؟ قدیم فلاسفہ کے ہاں جوہر کا تصور یہ ہے کہ موجودات عالم میں جس چیز کا اپنا وجود ہو اس کو جوہر کہیں گے، جس چیز کا اپنا وجود نہ ہو بلکہ وہ اس وجود کو لازم ہو اس کو ہم عرض کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو سیب کی مثال دی تھی۔ اب سیب ہے، یہ سیب، اس کا وجود یہ جوہر ہے، اس کے اوپر رنگ، کلر، اس کا سرخ ہونا یا سبز ہونا، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کی مٹھاس، یہ سب کچھ جواہر میں سے ہیں، آراز میں سے، جواہر میں آراز میں سے اور اس کے لوازمات میں سے۔ اور قدیم فلاسفہ یہ کہتے ہیں حضور کے دعوے کو ارشاد کر رہے ہیں۔ قدیم فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ بیچ میں ذرا وائس اپنی آف رکھا کریں، پھر بندے کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ قدیم فلاسفہ جوہر کے حوالے سے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جو چیز جس کا خود کا وجود ہو وہ جوہر ہے، جو اس کے لوازمات میں سے ہوں وہ عوارض ہے۔ اور جوہر عارض کے بغیر نہیں پایا جا سکتا اور عرض جوہر کے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔ مثلا اگر سیب ہے تو لازمی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی کلر بھی ہوگا، بغیر کلر کے کوئی دنیا میں سیب ہو نہیں سکتا۔ وہ لکڑی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کلر لازمی ہوگا، بغیر کلر کے دنیا میں کوئی لکڑی نہیں۔ اور اب کلر کو ہم دیکھیں تو وہ جس طرح سے سیب ہے یا جس طرح سے لکڑی ہے یا کوئی اور جوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ ہے تو تب اوپر کلر کا تصور ہے، اگر وہ نہ ہو تو کلر کا خود کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو قدیم فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جوہر اور عارض آپس میں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر ان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ عرض
ڈیکارٹ کے یہاں عرض کوئی چیز نہیں. ڈیکارٹ نے کیا کہا تھا کہ جوہر ہی دو قسم کا ہے. ایک جوہر جسمی ہوتا ہے، مادی ہوتا ہے، اور دوسرا جوہر فکری یا جوہر مفکر یا جوہر روحانی ہوتا ہے. اور جن کو یہ قدیم فلاسفہ عوارض کہتے ہیں ان کو ڈیکارٹ فکری جواہر کہتا ہے یا روحانی جواہر کہتا ہے، یا اس طرح کے مختلف نام دیتا ہے وہ. اسپینوزا آیا اور اسپینوزا نے آ کر ایک الگ سے نظریہ پیش کیا جواہر کا. اسپینوزا نے کہا کہ دنیا میں جوہر صرف ایک ہی، اور اس نے ڈیکارٹ کی طرح جوہر مطلق اور جوہر نسبی کی تقسیم نہیں کی، بلکہ وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی جوہر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی جوہر، وہی ذات خدا فطرت بھی ہے، وہی فطرت خدا کی ذات بھی ہے. لہذا اس پر اگر آپ غور کریں تو اسپینوزا کے ہاں جوہر میں احدیت کے ساتھ ساتھ تحلیل کا نظریہ پایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ فطرت میں حلول مانتا ہے، اور فطرت کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ حلول، فطرت کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں حلول مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو جوہر ہے وہی خدا ہے، اور جو خدا ہے وہی فطرت ہے، جو فطرت ہے وہی خدا ہے، جو فطرت ہے وہی جوہر ہے. جہاں تک عوارض کی بات ہے، عوارض کے حوالے سے قدیم فلاسفہ کا نقطہ نظر تو یہ تھا کہ یہ عوارض ہیں، آراز ہیں، ان کا خود کا کوئی وجود نہیں ہوتا. ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ نہیں، یہ روحانی قسم کے جواہر. لیکن اسپینوزا ایک مختلف نظریہ پیش کرتا ہے، اور وہ نظریہ صفت کا ہے. اب اس کے ہاں صفت کی پہلے تعریف دیکھیے. پہلے جوہر کی تعریف، صفت کی تعریف اور تصور کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجیے. ڈیکارٹ کے یہاں جوہر کی کیا تعریف تھی کہ جو بذات خود قائم ہو اور اپنی وجود میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو. مثلا انسان کی روح یا کوئی بھی روحانی چیز کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں ہو سکتی. یہ ڈیکارٹ کا نظریہ ہے. یا کوئی بھی جسمی چیز وہ کسی دوسری چیز کی محتاج ہونا اس کا ضروری نہیں ہوتا. اسپینوزا نے الگ سے نظریہ قائم کیا اور اس نے کہا کہ جوہر وہ ہے جس کا اپنا وجود تو ہو، لیکن اس وجود کی معرفت خود اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کسی غیر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر انسان کا جسم ہے، یہ جوہر ہے. اس جوہر کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ اپنے تیور بدلتا ہے، اپنے رنگ بدلتا ہے. پچھلی بار ایک شخص کو آپ نے غصے میں دیکھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ شخص فلاں شخص ہے اور اس کی یہ پہچان تھی. دوسری بار آپ نے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اب اس کی پہچان اس سے الگ ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں یہ جوہر کی جو پہچان ہوئی ہے یہ اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس پر موجود اس تغیر کی وجہ سے ہوئی ہے. پچھلی مرتبہ وہ غصے میں تھا، اس مرتبہ وہ غصہ تبدیل ہو کر کیا ہو چکا، ہنسی میں تبدیل شدہ تھا، اور اگلی بار اس کو تھکاوٹ میں ہو سکتا ہے. یہ جو تطور ہے، اس تطور کو تغیر اور تبدل کہتے ہیں. اس تغیر اور تبدل کی وجہ سے بھی جوہر کی معرفت ہو سکتی ہے. یہ اسپینوزا کا نظریہ ہے. پھر کہتا ہے کہ جو عوارض ہیں یہ عوارض کوئی عوارض نہیں بلکہ یہ صفات ہے، یہ اسی جوہر کی صفت ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ عالم میں سارے کائنات میں بنیادی صرف دو صفات ہیں، اور وہی دو صفات، انہی دو صفات کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا فطرت کے لیے ثابت کرتا ہے، جوہر کے لیے ثابت کرتا ہے. لہذا جب اس اسپینوزا کے فلسفے میں ہم جوہر کی بات کریں گے، فطرت کی بات کریں گے یا اللہ کے وجود کی بات کریں گے، تو اسپینوزا اس سے مراد ایک ہی چیز مراد لیتا ہے کہ جو جوہر ہے وہی فطرت ہے، وہی کائنات ہے، جو کائنات ہے جو فطرت ہے وہی
جو خدا ہے وہی جوہر ہے. یعنی یہ سب کچھ ہے کہ آگے میں ایک مثال دوں گا آپ کو، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اسپینوزا یہ نظریہ کیوں رکھتا تھا. اب یہ کیا ہے جوہر؟ اس میں موجود مختلف جو لوازمات ہیں، مثلا انسان ہنستا ہے، انسان چلتا ہے، انسان پھرتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی اور چیز ہے، مثلا سیب ہے، اس پر کلر ہے، وہ خوشبو دیتا ہے یا وہ ذائقہ دیتا ہے. یہ اس کے عوارض نہیں ہے بلکہ یہ اس کی صفات ہے. اور کہتا ہے کہ ان صفات کا اگر آپ جائزہ لیں تو بنیادی طور پر صرف دو صفت باقی رہ جاتی ہیں. وہ کون سی صفت ہیں ان کے حوالے سے آگے بات آ رہا ہے. لہٰذا اب اس کے نزدیک صفت کی تعریف یہ ہوگی کہ صفت جوہر کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جو حالت جوہر کی ماہیت کو تبدیل کرتی ہے. جو حالت جوہر کی شکل کو اور جوہر کی ماہیت کو تبدیل کرتی ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے. مثلا ہنسی یہ انسان کی ایک ایسی حالت ہے جو انسان میں تبدیلی لاتی ہے. پہلے شاید ممکن ہے اس نے منہ پر 12 بجائے ہوں، لیکن جب اس کو ہنسی آئی تو اب اس کی شکل تبدیل ہو گئی. اب جس حالت کی وجہ سے جوہر کی شکل تبدیل ہو رہی ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اور اس تبدیلی کو تطور کہتے ہیں. تو یہ کہ تبدیل کرنے والی حالت، اس حالت کو صفت کہا جائے گا. لیکن یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس تبدیلی کو تطور تغیر کہا جاتا ہے. تو اسپینوزا یہ بات کہے گا کہ جوہر اپنے بذات خود اپنا وجود رکھتا ہے اور اپنے وجود کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسری کسی علت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، جیسا کہ بتاتا ہے کہ یہ تغیر بھی ایک علت ہے اور اس علت کی وجہ سے بھی اس کی پہچان ہوتی ہے. اور صرف وہ حالت ہے جو جوہر کی شکل کو تبدیل کرتی ہے، جوہر کی حیت کو تبدیل کرتی ہے اور جوہر میں تبدیلی لاتی ہے. لہذا جب آپ کو جوہر، صفت اور تصور کی معرفت ہو گئی، اس کی پہچان ہو گئی، اب ہم آگے چلیں گے. اسپینوزا کہ ہاں یہ نظریہ احدیت کیا ہے، اور پھر اسپینوزا کے نزدیک نظریہ صفت کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ تطبیق کیسے پیدا کرتا ہے. نظریہ احدیت جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ماننا یہ ہے کہ کائنات میں جوہر صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ جو ایک چیز ہے وہی فطرت ہے، وہی خدا. یعنی اب یہ جوہر، فطرت، خدا اس سب کچھ کو ایک ہی مانتا ہے. اس کے اس نظریے کو نظریہ احدیت کہا جاتا ہے، اور اس کو نظریہ تحلیل بھی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے اگرچہ وہ اس کا اقرار نہ بھی کرے اور آگے جا کر یہ اس مسئلے میں پھنس بھی جائے گا اسپینوزا، لیکن وہ بے شک اگر اس بات کا اقرار نہ بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نظریے میں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں حلول کر لیا ہے، لیکن لازم یہی آتا ہے اس کے نظریے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ فطرت میں حلول مانتا ہے، فطرت کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں حلول مانتا ہے، اور جو فطرت ہے، جو خدا کا وجود ہے، اسی کو یہ جوہر مانتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں جوہر ایک ہی ہے. باقی اس پر یہ اس کا نظریہ احدیت. اب یہ مثال دے گا، بلکہ ایک سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیا اللہ کے تصور کے بغیر کائنات کا تصور ممکن ہے، یا اس جوہر کے بغیر، اس اللہ کی ذات کے بغیر ویسے ہی کائنات کا یا فطرت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. یہ مثال پیش کرتا ہے، کہتے ہیں مثال کے طور پر مٹھاس. اب مٹھاس کا تصور میٹھی چیز کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اسپینوزا کا نظریہ ہے. کہتے ہیں کہ پہلے ہم میٹھی چیز کا تصور کریں گے، جب اس کا ادراک کر لیں گے، اس کو کھائیں گے، اس کو چکھیں گے، تب ہمیں مٹھاس کا تصور ہوگا. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم تصور کریں گے تبھی فطرت کا تصور ہوگا. اور یہ کہ مٹھاس جس طرح میٹھی چیز سے الگ نہیں ہو سکتی، اس طرح فطرت بھی خدا کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی. لہذا
اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو میٹھی چیز اور اس میں موجود مٹھاس دو الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور فطرت ایک ہی چیز ہے، اور ان دونوں کو ملا کر اسی کو کیا کہا جائے گا؟ جوہر کہا جائے گا اسپینوزا کے نظریے کے مطابق۔ یہ اس کے نزدیک نظریہ احدیت۔ نظریہ صفت کیا ہے؟ نظریہ صفت یہ ہے کہ تمام موجودات عالم میں جتنی بھی چیزیں آپ کو مادی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے ہر چیز کے ساتھ صفات لازم ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جن کو قدیم فلاسفہ عوارض کہتے ہیں، اعراض کہتے ہیں، انہی کو یہ صفت کہتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب اس نے یہ بات کہی ہے کہ فطرت خدا ہے اور خدا ہی فطرت ہے، تو پھر فطرت میں موجود ہر چیز کو یہ خدا کا جزء مانے گا۔ اب انسان ہے تو انسان کو بھی یہ خدا کا جزء مانتا ہے، تو لہٰذا آگے جب اب میں مثال دوں گا تو اس سے آپ کے سامنے یہ بات اس کی واضح ہو جائے گی، نظریہ احدیت والی بھی اور صفت والی بھی۔ اب یہ اس کا نظریہ صفت یہ ہے، کہتا ہے ہر چیز کی، ہر مادی چیز کی، ہر موجودات عالم میں ہر چیز کی صفات ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو صفات ہیں صرف، اور یہ جو بنیادی دو صفات ہیں یہ صفات فطرت کی ہیں، یہی صفات خدا کی ہیں۔ فطرت کہے گا تو خدا لازم، مطلب خدا مراد دے گا، اور خدا کہے گا تو فطرت بھی مراد دے گا، دونوں اس کے نزدیک تو ایک ہی چیزیں۔ لہٰذا بنیادی دو صفات ہیں جو فطرت کی صفت ہیں، جو خدا کی صفت ہیں، اور وہ دو صفات کون سی ہیں؟ ایک صفت کا نام ہے فکر، اور دوسری صفت کا نام ہے امتداد۔ امتداد مطلب پھیلنا، ایک فکر اور دوسری امتداد۔ اب فکر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سوچنا، ارادہ کرنا، اور اسی طرح سے حرکت کرنا وغیرہ، یہ ساری فکر کے تحت آ گئی۔ امتداد پھیلنا، کہتا ہے کہ باقی موجودات عالم میں جتنی بھی موجودات کی صفات ہیں وہ سب تمام صفات انہی دو صفات سے نکلتی ہیں، اور ان کی تابع ہیں اور ان کی تقلیدی صفات ہیں، بنیادی طور پر صرف یہی دو صفات ہیں۔ لہذا اب اس کے نزدیک جوہر کی بنیادی صفات یا فطرت کی بنیادی صفات یا خدا کی بنیادی صفات صرف دو ہیں گے، ایک کا نام فکر ہے اور دوسری کا نام امتداد ہے۔ تو یہ دو بنیادی صفات، باقی تمام صفات انہی سے صادر ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان تطبیق کس طرح سے کرتا ہے؟ تطبیق دیکھیے گا، تطبیق اس طرح سے پیش کرتا ہے، کہتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان، اس کو ابھی کچھ دیر پہلے درد محسوس ہوا، اب کچھ دیر بعد اس کو اس درد سے راحت مل گئی۔ اب یہ وہی انسان ہے جس کو درد محسوس ہوا اور اب کچھ دیر بعد اس کو درد سے راحت ملی۔ اسی طرح سے ایک انسان آپ تصور کریں جو 5-6 ہزار سال پہلے اس دنیا میں موجود ہو، اور اس نے بھی کوئی درد محسوس کیا ہو، پھر درد سے راحت محسوس کی ہو، یا کوئی بھی اس نے جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوں، اس کی سرگرمیاں ہوں، سوال یہ کرتا ہے کہ کیا اس کا یہ ایکٹیویٹیز اور اس کا یہ اس کی یہ ایکٹیویٹیز اور اس کے یہ افعال، کیا اس کے خود کی وجہ سے ہیں؟ کیا اس نے اپنے ارادے سے ان کا صدور کیا ہے یا نہیں؟ یہ یہاں پر یہ نظریہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان انسان سے ان ایکٹیویٹیز کا صدور یا کسی بھی چیز سے ایکٹیویٹیز کا صدور اس کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کی وجہ سے ہوتا۔ خدا فطرت کے قوانین کے ذریعے سے فطرت کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی قوانین کے تحت فطرت میں تحرک ہے، فطرت میں حرکت ہے، فطرت میں ارادہ ہے، فطرت میں امتداد ہے، پھیلاؤ ہے۔ اب انسان جس نے درد محسوس کیا، اصل میں اس نے درد محسوس نہیں کیا،
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے قانون نے اس کو درد محسوس کروایا، اور پھر فطرت ہی کے قانون نے اس کو اس درد سے جو خلاصی ہے وہ بھی محسوس کروائی ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کا خود کا کوئی ارادہ ہوتا تو ظاہر ہے یہ اپنے بارے میں کوئی درد یا کوئی ایسی چیز جو اس کے خلاف شان ہو اس کو تو یہ اپنے لیے لازم نہ کرتا، تو لہٰذا یہ یہاں پر یہ نظریہ بھی رکھتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز جو موجود ہے وہ مجبور محض ہے اور وہ فطرت کے قوانین کے تحت چلتی ہے۔ اب فطرت کیا ہے؟ خدا ہے، اور فطرت کا قانون یہ خدا کی صفت ہے، اور وہ بنیادی دو صفات کیا ہیں؟ ایک فکر ہے اور ایک امتداد ہے۔ فکر کے ساتھ باقی تمام صفات بھی آ جاتی ہیں، اور امتداد کے ساتھ بھی باقی تمام صفات بھی آ جاتی ہیں۔ امتداد کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، حرکت وغیرہ، پھیلنا، یہ چیزیں امتداد کے ساتھ آئی۔ اس طرح سے یہ احادیت اور صفت کے درمیان یہ تطبیق پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کی وجہ سے یہ پھنس جاتا ہے۔ پریزنٹیشن آگے کیجیے۔ ایک سوال اسپینوزا پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کی ذات میں امتداد کی صفت موجود ہے۔ امتداد کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، پھیلاؤ۔ تو پھیلاؤ جس چیز میں ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز کا اثر قبول کرتی ہے، اس میں انفعال موجود ہوتا ہے۔ انفعال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اثر قبول کرنا۔ امتداد میں انفعال موجود ہے، کسی چیز کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتے۔ تو پھر آپ اللہ کی ذات کے لیے یہ امتداد کی صفت کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ ساتھ ہی اس سوال کو مزید آگے بڑھا کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، امتداد کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ۔ اگر اس صفت کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے تو نعوذ باللہ پھر تو یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پھیلاؤ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پھیلتی ہے۔ حالانکہ خود اسپینوزا بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو روحانی قوت مانتا ہے۔ یہ سوال سمجھ آ گیا؟ ایک بات تو یہ کہ امتداد میں انفعال کی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کا اثر قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتے، تو اللہ کے لیے پھر یہ امتداد کی صفت کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ پھر اسی طرح امتداد کی جو صفت ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ۔ تو نعوذ باللہ اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پھیلاؤ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پھیلتی ہے۔ اس کا جواب اسپینوزا نے دیا اور کہا کہ اللہ کی ذات سے کسی بھی چیز کا یا کسی بھی صفت کا صدور، فیض اور نظریہ کیا کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا صادر ہونا کے بغیر فیض کے ممکن نہیں۔ فیض کیا ہے، صدور کیا ہے، یہ ایک مستقل ایک نظریہ ہے جو یونانی فلاسفہ میں سے مشائیہ نے پیش کیا تھا۔ مشائیہ نے کیا یہ نظریہ پیش کیا تھا؟ اللہ عقل کامل ہے، اس عقل کامل سے عقل اول صادر ہوئی، اس عقل اول سے عقل دوم صادر ہوئی، عقل دوم سے عقل سوم صادر ہوئی، اس طرح سے چلتے 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 باقی تمام عقول صادر ہوئی۔ یہ ارسطو نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اگرچہ اس نے بطور خاص عقول کا نام لے کر پیش کیا کہتے ہیں عقول اشرا کو بطور خاص پیش نہ بھی کیا ہو، لیکن بعد میں پھر مسلم فلاسفہ میں سے فارابی وغیرہ نے اس کو فارابی ہو گئے، ابن سینا ہو گئے، امام کندی ہو گئے، ان لوگوں نے بھی اس عقول اشرا کے نظریے کو اپنایا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کائنات کا صدور اس طرح سے ہوا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عقل کامل ہے، اس عقل کامل سے عقل اول، پھر عقل دوم، عقل سوم، اس طرح سے اس کا صدور ہوا ہے۔ تو اسپینوزا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو فطرت کا صدور ہوتا ہے وہ اسی طرح سے یہ فیض اور صدور کا جو نظریہ ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، مطلب عقل اول صادر ہوئی، پھر عقل دوم، عقل سوم، اس طرح سے۔ لیبنیز نے بھی آ کر یہی والا یعنی قدیم فلاسفہ والا نظریہ اختیار کیا اپنے فلسفے کا جواب دینے۔ تو اس طرح سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پھیلاؤ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے آگے چیزیں صادر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہونے والی صرف وہ آگے اثر دیتی ہے اور اثر قبول کرتی ہے۔ لیکن اس جواب کے باوجود بھی لیبنیز نہیں، اسپینوزا اپنی اس نظریے کی وجہ سے اپنے فلسفے میں پھنس جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے اسپینوزا کی مشکل یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تجسیم، تشبیہ اور حلول ثابت ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کا جسم ہوتا ہے اس جسم سے دوسری چیز کا صدور ہوتا ہے، یا پھر جیسے دنیا میں اجسام سے باقی چیزوں کا صدور ہوتا ہے، یا پھر ایک چیز دوسری چیز میں حلول کر جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صدور والا نظریہ قائم کریں، امتداد والا نظریہ قائم کریں کہ اللہ تعالیٰ سے باقی فطرت صادر ہوئی ہے، تو پھر تو یہ تجسیم لازم آتی ہے، اس لیے کہ صدور اسی چیز سے ممکن ہے جس کا جسم ہے، یا پھر تشبیہ لازم آتی ہے کہ جس طرح دنیا میں اجسام سے باقی چیزوں کا صدور ہوتا ہے اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت کر رہے ہیں، یا حلول لازم آتا ہے کہ اللہ کو آپ فطرت کا ہی مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ فطرت میں حلول کر چکے ہیں۔ تو یہ اسپینوزا کے یہ والا جو تجسیم، تشبیہ اور حلول کا اس پر جو اعتراض ہوتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی مشکل ہے، اور اس سے کوئی خاطر خواہ اس کا حل یہ پیش نہیں کر سکا، اور اپنے فلسفے میں یہ یہاں پر آ کر پھنس جاتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا بہت اس نے جو صدور والا نظریہ اپنا کر اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کوئی خاص خاطر خواہ نہیں۔ یہ تھا نظریہ اور یہ تھا فلسفہ اس کا اسپینوزا کا۔ اب ہمارے سامنے دوسری شخصیت ہے لیبنیز۔ سب سے پہلے اس کا تعارف کیا ہے مختصر بتا دیتا ہوں کہ ریشنلزم میں جو عقلیت پسند فلاسفہ میں تیسرا بڑا فلسفی لیبنیز ہے۔ ڈیکارٹ، اسپینوزا کے بعد تیسرا بڑا فلسفی یہ لیبنیز ہے۔ لیبنیز اس کو ریاضیات میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی ڈیکارٹ کی طرح، اور ریاضی میں ایک نظام ہے، نظام تکافل و تفاضل کا نظام، اس نظام کا بانی اسی کو مانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے رمزی منطق جس کو ہم میتھمیٹک لاجک بھی کہتے ہیں، رموز والی منطق، اس کا بھی بانی اسی لیبنیز کو مانا جاتا ہے۔ عموماً فلاسفہ کا یہ وتیرہ ہے، فلاسفہ کا یہ طریقہ اور طرز عمل ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے سے پیشرو فلسفے کا جائزہ لیتے ہیں، اور جو چیزیں اس میں جن چیزوں میں کجی نظر آتی ہے تو ان کے درمیان تطبیق پیدا کرنا اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لیبنیز نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اپنے سے پیشرو فلاسفہ یعنی ڈیکارٹ اور اسپینوزا کے فلسفے میں اس نے اسپینوزا اور ڈیکارٹ کے فلسفے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے سائنسی اور مذہبی نظریات کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔
سائنسی اور مذہبی نظریات، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سائنسی نظریات کیا تھے، مذہبی نظریات یہ تھے کہ یہ جو کائنات ہے، کائنات کسی روحانی قوت کے تحت اور منظم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ یہ ایک مذہبی نظریہ ہے۔ اور سائنسی نظریہ یہ تھا کہ کائنات پر کسی روحانی قوت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ یہ فزیکل اصولوں کے تحت کیا ہو رہی ہے، چل رہی ہے۔ اس نے آ کر ان دونوں نظریات کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی اور دونوں نظریات کو ملانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اصل میں دیکھیں، کائنات کے اندر دو قسم کی قوتیں ہیں، اعلیٰ قوت جنہیں ماورائی قوت کہتے ہیں، الہی قوت کہتے ہیں، اور طبعی قوت فزیکل قوت، یعنی کائنات میں موجود فزیکل قوت۔ کہتا ہے کہ کائنات ان دونوں کے تحت متحرک ہوتی ہے، کبھی کبھار الہی قوت کی وجہ سے متحرک ہوتی ہے اور کبھی کبھار یہ فزیکل قوت کی وجہ سے متحرک ہوتی ہے۔ تو لہذا روحانی قوت اور فزیکل قوت دونوں کی وجہ سے کائنات کا متحرک ہونا سائنسی اور مذہبی دونوں نظریات کی تصدیق کرتا ہے کہ کائنات روحانی قوت کے تحت بھی متحرک ہے اور اس پر کسی روحانی قوت کا بھی کنٹرول ہے، اور فزیکل قوت کے تحت بھی یہ متحرک ہے اور فزیکل قوت بھی اس میں کام کرتی ہے۔ یہ اس نے اس طرح سے تطبیق پیش کی۔ اب لیبنیز کے ہاں جواہر کا نظریہ کیا ہے؟ جس طرح سے ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ جوہر کی دو قسم، اسپینوزا نے آ کر کہا کہ نہیں، جوہر دنیا میں ایک ہی ہے۔ اس نے آ کر ایک تیسرا نظریہ قائم کیا اور اس نے کہا کہ جواہر متعدد ہیں، ایک جوہر کائنات میں مختلف قسم کے بے شمار جواہر۔ یہاں پر آپ کو قدیم فلاسفہ کے ایک بڑے فلسفی ڈیموکراتیس جس کا نام تھا، اس کے نظریے کی طرف لے کر جاؤں گا، جس کے نظریے کو ڈیموکریٹس نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیموکراتیس کا نظریہ، ڈیموکراتیس نے کیا کہا تھا جب ہم بات کر رہے تھے کبھی فلاسفہ کے حوالے سے، اور کبھی فلاسفہ کائنات کے مادہ کے حوالے سے بات کرتے تھے، اور آخری جو ایک نقطہ پیش کیا گیا تھا وہ اسی ڈیموکراتیس کا نظریہ آخری نقطہ تھا اور اسی پر فیصلہ ہوا تھا۔ ڈیموکراتیس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات کا مادہ ذرہ ہے، مختلف قسم کے ذرات کائنات کو تقسیم در تقسیم کرتے جائیں، آخر میں جا کر صرف ایک ذرہ باقی بچ جاتا ہے جو ناقابل تقسیم ہوتا ہے، اور اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، صغر کی وجہ سے، بالکل خفیف اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ قابل تقسیم نہیں، جس کو جزء لا تتجزا یا جزء لا یتجزا کہا جاتا ہے، کہ ایسا جزء، ایسا ایٹم، ایسا آخری ذرہ جس میں تقسیم کی صلاحیت نہ ہو، تو وہ کائنات کا مادہ ہے۔ یہ ڈیموکراتیس کا نظریہ تھا۔ لیبنیز کا نظریہ اس سے کچھ مختلف ہے، کچھ متفق یہ ہے کہ لیبنیز بھی کہتا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے ذرات موجود ہیں اور انہی ذرات کو جواہر کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کا الگ سے ذرہ ہے، ہر چیز کی الگ سے حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہے تو انسان کا ذرہ حیوان کے ذرے سے الگ ہو سکتا ہے، درختوں کے ذرات الگ ہو سکتے ہیں، چاند سورج کے ذرات الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات میں موجود تمام موجودات عالم کے ذرات ہیں، اور یہ ذرات بے شمار۔ اب یہاں پر ڈیموکراتیس کے نظریے کے ساتھ اتفاق کیسے ہے کہ اس نے بھی کیا کہا تھا کہ کائنات کا مادہ ذرہ ہے، اس لیبنیز نے بھی یہی بات کہی کہ کائنات کا مادہ ذرہ ہے۔
لیکن ڈیموکریسی سے کہا تھا کہ کائنات کا مادہ صرف ایک ہی ذرہ ہے. لیبنیز اس سے اختلاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف ایک ذرہ نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کے ذرات ہیں، اور ان مختلف ذرات ہی کا نام جواہر ہے. لہذا جوہر کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کے جواہر ہے. یہی جو ذرات ہیں انہی کو جواہر کہا جاتا ہے. دوسری بات جو لیبنیز کے ساتھ اس کا لیبنیز کا جو ڈیموکریٹس کے ساتھ جو ایک اور اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے کیا کہا تھا کہ وہ جو آخری لاکھ ایٹم، آخری جو ذرہ تھا وہ قابل تقسیم نہیں تھا، کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس سے بھی کہا تقسیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ڈیموکریٹس نے یہ بات کہی تھی کہ اس کو بہت ہی زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس میں اتنا زیادہ چھوٹا پان ہے کہ اس سے مزید چھوٹا ہونے کی صلاحیت اس میں نہیں. اس نے بات تبدیل کی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ذرات ہیں یہ جب انتہائی چھوٹے ہو جائیں تو وہ ذرات باقی ذرات کی حیثیت ان میں نہیں ہوتی بلکہ وہ قوات بن جاتی ہے، قوتیں بن جاتی ہیں، اور اس قوت کی وجہ سے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یعنی اب اس کے ہاں اگر آپ غور کریں تو ذرات جب بالکل آخری انتہا درجے تک پہنچیں گے تو وہ عوارض کی شکل اختیار کر کے قوات کی شکل اختیار کر دیں گے لیبنیز کے فلسفے کے مطابق. بہرحال یہ بنیادی بات ہے اور بنیادی نقطہ ہے جس پر لیبنیز کا ڈیکارٹ اور سپینوزا کے ساتھ یہ اختلاف ہے کہ ڈیکارٹ نے دو جواہر متعارف کروائے، سپینوزا نے ایک جوہر کا کی احادیت کا نظریہ قائم کیا، اور لیبنیز نے آ کر جوہر کی کثرت کا نظریہ قائم کیا اور کہا کہ جوہر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک جوہر نہیں. اب اس کے ہاں ایک اور بات قابل غور ہے، کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جواہر ہیں کائنات میں موجود، ان تمام جواہر ہی کی وجہ سے، چونکہ اس نے بات کہہ دی نا کہ یہ جو جواہر ہیں جب بہت چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں چلے جاتے ہیں اور ذرات کی شکل میں جاتے ہیں تو یہ قوات بن جاتی ہیں، انہی قوتوں کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. مثال کے طور پر یہ ایک گھڑی کی مثال دیتا ہے. آپ کے سامنے دیوار پر کوئی گھڑی لگی ہوگی یا آپ کے ہاتھ پر یا آپ نے گھڑی دیکھی ہے. اب کہتے ہیں یہ جو گھڑی ہے یہ ایک نظام ہے، لیکن یہ نظام قائم کس پر ہے؟ چھوٹے چھوٹے سیکنڈ، چھوٹے چھوٹے منٹس جو ہیں ان پر. اب ایسا نہیں ہے کہ سیکنڈ سے سیکنڈ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، سیکنڈ کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن سیکنڈ خود ایک ایسی حیثیت ہے اور سیکنڈ خود ایک ایسی قوت ہے کہ جس نے ایک نظام کو قائم کر دیا ہے، لہذا اس کو آگے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس نے نظام کو تھامے رکھا ہے. بالکل اسی طرح سے کائنات کے تمام جواہر جب ذرات میں تقسیم ہو جائیں اور ذرات قوات کی شکل اختیار کر لیں تو ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. پھر جس طرح سے گھڑی کا سیکنڈ سیکنڈ مل کر منٹ بنتا ہے، منٹ منٹ مل کر گھنٹے بنتے ہیں، اور گھنٹے آپس میں پھر یعنی یہ گردش ہو رہی ہے، سیکنڈ کی منٹس کی آپس میں گردش ہو رہی ہے اور یہ ایک نظام چل رہا ہے. بالکل اسی طرح سے کائنات کے یہ جو ذرات ہیں یہ ذرات آپس میں مل کر ایک نظام قائم کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے کائنات کا نظام بنتا ہے. یہ گھڑی کی مثال دیتا ہے اور بالکل عام فہم مثال ہے اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جس طرح سے گھڑی کے سیکنڈز اور منٹس آپس میں مل کر ایک نظام قائم کرتے ہیں، اس طرح سے یہ کائنات کے تمام مختلف چھوٹے چھوٹے ذرات آپس میں مل کر کیا کرتے ہیں، کائنات کا نظام قائم کرتے ہیں اور کائنات کو چلاتے ہیں. دوسری بات، جواہر کے مابین تناسق کا تعلق. تناسق یہ عربی کا لفظ ہے، یہاں مجھے اردو کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. تناسق کا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط، ہم آہنگی.
یہ بھی اس کا نظریہ ہے کہ تمام کے تمام جواہر کا آپس میں تعلق، بغیر تعلق کے جواہر کوئی بھی جوہر موجود نہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کسی کمرے میں داخل ہوں، آپ دروازے کو بند کریں تو وہاں سے کھڑکی آواز کرتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دروازے کی بندش کی وجہ سے ہوا میں ایک حرکت پیدا ہوئی ہے، اور اس ہوا نے کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے۔ جب باہر نکلنے کی کوشش کی ہے تو آگے کھڑکی تھی، شیشہ تھا، باہر نکل نہیں سکی، تو اس شیشے کا ٹکراؤ ہوا ہے اس کے چوکاٹ کے ساتھ۔ یا اسی طرح آپ دروازہ کھولتے ہیں، کھولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک باہر سے ہوا کا جھونکا اندر کی طرف متوجہ ہوتا ہے کھڑکی سے، حالانکہ کھولا آپ نے دروازے کو ہے، لیکن کھڑکی سے ایک ہوا کا جھونکا اندر کی طرف آتا ہے، اور کھڑکی بند ہو تو وہ آواز کرتی ہے، کیونکہ وہ جھونکا اندر آنا چاہتا تھا، آگے سے شیشے کی بندش تھی، شیشہ ٹکرا جاتا ہے۔ پھر اب یہ آپس میں دیکھیں کیسا تعلق ہے۔ آپ نے دروازے کو بند کیا، کھڑکی نے آواز کی، دروازے کو کھولا، کھڑکی نے آواز کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہے اس ہوا کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح دیکھیں سورج ہے، یہ آتا ہے، اب سورج کی تپش کی وجہ سے زمین میں چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ زمین میں جب چیزیں اگتی ہیں، نباتات اگتے ہیں، تو انسان کو آکسیجن ملتا ہے۔ انسان کو آکسیجن ملتا ہے تو انسان آگے تحرک کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ممکن ہے کہ سورج کسی اور سبب، کسی اور علت کی وجہ سے متحرک ہو۔ بہرحال یہ تمام چیزوں کا آپس میں ہم آہنگی یہ بتاتی ہے کہ اصل میں کائنات میں موجود تمام کے تمام ذرات کے آپس میں تناسق موجود ہے، آپس میں ہم آہنگی موجود ہے، اور وہ ذرات ایک دوسرے کی مدد سے چل رہے۔ پھر وہی بڑی والی مثال آئی کہ دوسرا سیکنڈ تب تک نہیں آتا جب پہلا سیکنڈ ہو، پہلے سیکنڈ کی وجہ سے دوسرا سیکنڈ آ جاتا ہے، دوسرے کی وجہ سے پھر تیسرا آتا ہے۔ جب یہ 60 تک پورے ہو جاتے ہیں تو 60واں سیکنڈ 59 سیکنڈ کی وجہ سے آیا تھا، اور اب 60ویں سیکنڈ کی وجہ سے واپس پہلا سیکنڈ آ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ایک ذرے کی وجہ سے دوسرا ذرہ متحرک رہتا ہے، دوسرے کی وجہ سے تیسرا، تیسرے کی وجہ سے چوتھا، چلتے چلتے اس طرح سے تمام کائنات کے ذرات آپس میں متحرک ہوتے ہیں۔ آپس میں ہم آہنگی موجود ہے، اور آپس میں ہم آہنگی کی وجہ سے یہ تحرک کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جواہر کے مابین تناسق، یا جواہر کے مابین تعلق، ربط، یا پھر ہم آہنگی۔ یہ ایک خاص اس کا فلسفے میں ایک خاص اس کا نظریہ ہے۔ جی آگے چلیے۔ مونودات، موناد کس سے کہتے ہیں؟ موناد مونیڈ، وہی ایٹم جس کو ایٹم کہتے ہیں اسی کو مونیڈ کہا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کائنات، جس طرح سے بھی میں نے نظریہ پیش کیا اس کا، کہ کائنات مختلف چھوٹے 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 قسم کے ذرات پر مشتمل ہے، اور ان کو جواہر کہا جاتا ہے۔ ان ہی ذرات کو موناد کہا جاتا ہے۔ مونیڈ، انگلش میں مونیڈ کہتے ہیں، اور اردو میں یا عربی میں اس کو موناد کہا جاتا ہے۔ ان منادات کی دو قسمیں، منادات بسیطہ اور منادات مرکبہ۔ منادات بسیطہ صرف ایک ہی ذات ہے، ایک ہی بڑا مونیڈ ہے، ایک بڑا ذرہ، ایک بڑا مونیڈ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی استدلال کرتا ہے کہ ایک ہی مونیڈ اعظم اس کو یہ کہتا ہے، مناد اعظم، the greatest مونیڈ، یا دوسرے الفاظ میں بھی کہیے کہ سیمپل مونیڈ، جو
جسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے لیکن یہ ناقابل تقسیم ہے اور اس میں تاثیر ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ جو مناد اعظم ہے، جو سمپل مونیڈ ہے اور جو ایک ہی بڑا مونیڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے. باقی جتنے کے جتنے منادات ہیں ان کو کمپلیکس مونیڈ کہا جاتا ہے، یعنی مرکبہ مونودات. کہتا ہے کہ یہ جو مونیڈ اعظم ہے، اس مونیڈ اعظم کی وجہ سے، مناد اعظم کی وجہ سے، مناد بسیط کی وجہ سے باقی تمام کے تمام منادات مرکبہ وجود پاتے ہیں اور ان میں حرکت ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے جو بات کہی تھی کہ تمام منادات کے درمیان ہم آہنگی ہے. اب ہم آہنگی تمام موجودات مرکبہ کے درمیان ہے، اور انہی تمام موجودات مرکبہ کی ایک ہم آہنگی مناد بسیطہ کے ساتھ بھی ہے، اور وہ مناد بسیطہ ممکن ہے خدا ہو، اور وہ مناد بسیط ہی ان مناد مرکبہ کو وجود بخشتا ہے، اور وہی مناد بسیط ان کو متحرک رکھتا ہے، اور پھر ان میں ہم آہنگی ہے، اور ہم آہنگی جو ہے وہ ان کو مزید متحرک رکھتی ہے. یہ اس کا مونیڈ کا نظریہ ہے. اب اس کا یہ سلسلہ بتاتا ہے کہ اسفل سے اعلیٰ کی طرف مونیڈ کا سلسلہ. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھیں کائنات میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں نا. سب سے پہلے آپ دیکھیں جماعت، کوئی جمود چیز ہے، منجمد چیز جیسے پتھر وغیرہ. اب یہ جو منجمد چیز ہے اس میں روح ہے؟ نہیں. اس میں شعور ہے؟ نہیں. اور اسی طرح سے اس میں کوئی فکر ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا مونیڈ ہے، یہ بھی ایک قسم کا مناد ہے. لیکن ان میں نہ شعور ہے، نہ یہ زیادہ واضح ہیں، نہ یہ زیادہ محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں. پھر اس سے آپ ذرا اوپر چلیے نباتات کی طرف. اب نباتات ہیں، ان میں شعور نہیں ہے لیکن روح ہے. روح کا مطلب ان میں کمی پیشی ہوتی ہے، ان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ان میں کوئی اندرونی قوت، روحانی قوت موجود ہے. پھر مزید آپ اوپر چلے جائیں، جانور. جانور کیا ہے؟ کسی حد تک شعور رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی حد تک واضح بھی ہیں، کسی حد تک ان میں شعور ہے اور روح بھی ان میں موجود ہے. پھر آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، انسان کی زندگی، شعور بھی ہے کہ مکمل واضح بھی ہے، اس میں روح بھی موجود ہے. پھر آپ اس سے بھی اب اوپر جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور ذات ملے گی، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو کامل ہے، کامل حیات ہے، کامل شعور ہے، کامل ترین. اس میں ہر چیز کامل ہے. اس میں ہر چیز کے کمال کی وجہ سے اس کو کامل مناد یا مناد اعظم کہا جائے گا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو مناد اعظم ہے اس میں حیات بھی کامل، شعور بھی کامل، روح بھی کامل، حقیقت بھی کامل. جب لیکن باقی جو منادات ہیں، اب یہ جو کامل مناد ہے، مناد اعظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے تحت نیچے جتنے بھی تھے وہ سارے منادات مرکبہ ہیں. انسان ایک مناد ہے، حیوان ہے، پھر نباتات ہیں، پھر جمادات ہیں. اور یہ آپس میں سبھی کے سبھی آپس میں ایک طرح کے واضح نہیں ہیں، بلکہ سبھی کی وضاحت میں، سبھی کے واضح ہونے میں بھی فرق ہے. سارے منادات ایک طرح کے نہیں ہوتے. لیکن انسان میں کوئی شعور پایا جاتا ہے تو مناد اعظم کی وجہ سے، حیوان میں کوئی شعور پایا جاتا ہے تو مناد اعظم کی وجہ سے،
جماعت میں کوئی جماعت کا کوئی وجود پایا جاتا ہے تو مناد اعظم کی وجہ سے، نباتات میں کوئی روح پائی جاتی ہے تو مناد اعظم کی وجہ سے، الغرض یعنی مناد اعظم بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمام ذیلی منادات میں کا وجود ہوتا ہے اور ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے پھر آپس میں۔ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مناد اعظم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سارے کے سارے منادات مرکبہ ہیں، اور ان منادات مرکبہ کو وہ کمپلیکس مناد کہتا ہے، اور مناد اعظم کو وہ سمپل مناد کہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر لیبنیز کے نزدیک شر اور اس کی اقسام، اس پر ایک مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے ہاں کچھ دلائل بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کے حوالے سے، ان میں سے ایک دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں انتولوجی دلیل، انتولوجی یعنی وجودیت کی دلیل۔ وجودیت کی دلیل کا مطلب کیا ہے کہ کائنات میں چیزوں کا موجود ہونا، کائنات میں چیزوں کا، بلکہ ایک منٹ یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ جو ذات تمام کمالات کی مالک ہو، جو مناد اعظم تمام کمالات کا مالک ہو، تو پھر اس کے لیے ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک چیز ہے وہ اس میں تمام کمالات ہیں، تو پھر اس کا نہ ہونا بہتر ہے یا ہونا بہتر ہے؟ ہونا بہتر ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب ایک مناد اعظم میں اس میں تمام کمالات ہیں تو پھر اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، اس کا وجود ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ موجود ہے۔ یہ اس کا ایک استدلال ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دلیلیں ہیں۔ اس کی دلیل کونی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوقوع ہے، تو ممکن الوقوع چیز کے پیچھے ایک واجب الوقوع کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس چیز کا وقوع ممکن ہے اس کے پیچھے ایک چیز کا وجود واجب بھی ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک دلیل اس کے ہاں حقائق ازلی، کہتے ہیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے منادات میں آپس میں نظام پایا جاتا ہے اور ازلی طور پر یہ نظام ہے، آپس میں ہم آہنگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس نظام کو اور ان ہم آہنگیوں کو آپس میں جوڑے رکھا ہوا ہے۔ پھر شر، لیبنیز کہتا ہے کہ شر اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، خدا سراسر خیر ہے، اس میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے، جبکہ شر میں کیا ہوتا ہے؟ نقص ہوتا ہے، لہذا شر خدا کی وجہ سے نہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ شر کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ شر انسان کے اصل میں، شر اور خیر حقیقت میں انسان کے تصورات ہے۔ یہ چیز بہتر ہے تو اس کو وہ خیر کہتا ہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے تو اس کو وہ شر کہتا ہے، یہ اس کے تصورات ہیں۔ اللہ کی ذات خیر محض ہے، وہ محض خیر ہے، اس سے کسی شر کا صدور نہیں ہوتا، بلکہ شر جو انسان کو کوئی پہنچتی ہے تو یہ انسان کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے، پہلے انسان کا تصور ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ عمل ہوتا ہے، لہذا شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو آج کے یہ ہمارا لیکچر تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا مکتبہ فکر عقلانی مذہب ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم آگے جب شروع کریں گے تو عقلانی مذہب کے بجائے ہم آگے تجریبی یا حسی مذہب شروع کریں گے، جن کے ہاں جو ذریعہ معرفت ہے وہ حس ہے، بعض کے نزدیک ذریعہ معرفت صرف تجربہ ہے۔ وہ انشاءاللہ پھر آگے ہم شروع کریں گے، اگلا کوئی نیا مذہب شروع کریں گے۔ اور جدید مغربی فلسفہ میں جو عقلانی مذہب تھا اس کی یہی 3 بنیادی شخصیات ہیں اور یہی 3 بنیادی نظریات ہیں، جوہر کی دوئی کا، جوہر کی وحدت کا اور جوہر کے کثرت کا۔ اسی باقی جتنے بھی فلاسفہ عقلانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ انہی بنیادی 3 شخصیات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کسی بھی کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، شاید کوئی سوال نہیں ہے، ختم کر دیتے ہیں کلاس کو. سبحان اللہ و بحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.